نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور فرمائے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ میری اسپیشل دعا ہوتی ہے آپ سب لوگوں کے بارے میں ویڈیو کی شروع میں، تو دعا قبول ہونے کا وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہر وقت دعائیں سنی جاتی ہیں اور ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے جو اسپیشل دعائیں آپ لوگوں کے حق کے بارے میں، تو اس پہ ضرور آپ لوگ بھی آمین کہیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں بہت بہتری ہے اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو اسٹار گو ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں دین کی محنت کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور دین کی محنت بہت ضروری ہے، چونکہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف تباہی کے اسباب ہیں، گناہ جو ہیں وہ زمین کے اوپر آ چکے ہیں۔ جیسے کہ فصل لوگ بوتے ہیں اور فصل کی اگلے 2-3 دن میں جو ہے نا اس کی جو نازک پنکھڑی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی حساب سے گناہ بھی تقریباً شیطانوں نے اتنے نکال دیے ہیں جو کہ انسان اس میں سے بچنا اس کا بہت ہی مشکل ہے، اور آج کل کے دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر خدا نخواستہ موت آتی ہے، ہم کس حالت میں ہوں گے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے، ہمارا ہر لمحہ اچھا کرے، اور ہماری سوچ، ہماری محنت، ہمارا اٹھک، ہماری بیٹھک، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، سارا کا سارا اللہ کریم اپنی رضا کے لیے کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کرے، جو اللہ کی خوشنودی، اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، اللہ جل جلالہ کی رضا کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ یہی میری دعا ہے اور یہی میری آس ہے۔ تو آج کی ایک مختصر سی حدیث شریف کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ آج جو ہم لوگ پستی میں گرے ہوئے ہیں، ہم لوگ مصیبتوں میں ہیں، ہم لوگ تکلیف میں ہیں، ہم لوگ بیماری میں گھرے پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں معاف کیجیے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر ہی سے، اپنے آپ ہی سے شروع کر لیجئے گا کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ آج ہم ان غیروں کے طریقوں پہ چل پڑے ہیں جو لوگ اللہ کی نافرمانی پہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، اور غیروں کے طریقوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہلاکت ہے۔ غیروں کے طریقے کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتاب کے مطابق زندگی گزارتے، وحی کی برکات سے محروم رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہی پریشانیاں بن رہی ہیں ہم سب کے لیے۔ میری آواز تو صرف آپ تک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک ہے، دعا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا انجام اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو یہی ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں دین کی محنت کے لیے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے اور اپنے گردونواح نظر ڈالیں گے کہ میرے اندر دین کتنا ہے، میرے اندر قرآن کتنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کتنے ہیں، میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میرے بیچ میں کتنا ہے، میں اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون کون سے کام کرتا ہوں، اس پہ نظر ڈالی جائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو پروٹیکٹ کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ آج کل کے اس فتنے والے دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنی ایمان کو موت کے بعد تک لے جانا ایسا ہے کہ ایک زبردست قسم کا طوفان ہو، اور اس طوفان میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں جلا ہوا دیا ہو، اور وہ دیے کو آپ طوفان میں لے کر جائیں جلے ہوا اپنے مقام تک۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیا تو پہنچ جائے گا، لیکن بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی بے انتہائی مشکل ہے۔ یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم ہی سے ممکن ہے، پاسبل ہے کہ جو ہے نا یہ ممکن ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، محمد مصطفیٰ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی محبت اور دین کی قربت اور دین کی خوشی اور دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے جوڑ نصیب فرمائے۔ تو آج کی حدیث ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب میری امت جو ہوگی وہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب یہ امر بالمعروف
ونہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی، یعنی خود بھی نیکی کام کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کی برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ کام چھوڑ بیٹھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب یہ آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ تو میرے دوستو، اس حدیث کی روشنی میں چونکہ آپ نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جب ہم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے، دنیا کے لیے نمازیں چھوڑ دیں گے، دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت چھوڑ دیں گے، اللہ کی منشا والی زندگی چھوڑ دیں گے، اپنی من چاہی زندگی بسر کریں گے، راتوں کو پوری راتیں نیندیں کریں گے، دن کو پورے دنوں میں اپنی جو ہے نا عیاشیاں کرتے رہیں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر ہم لوگ اپنی ترقی کا بیج نہیں بو رہے بلکہ اپنے تنزل کا بیج بو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دین کے کاموں میں آگے بڑھیں اور دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھیں، دین کو بڑی چیز سمجھیں۔ دین جو ہے یہ ترجیح اول ہے، اور ترجیح دوم جو ہے یہ اللہ سبحانہ، یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے لوازمات ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے نظر یہ ڈالنی چاہیے اپنے آپ پہ کہ ترجیح اول میرے بیچ میں کتنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہے کہ ہم خود بھی تبلیغ کی محنت کریں، خود بھی اچھا کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں، اور خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ یہی ہماری منشا ہے۔ اور جب ہم آپس میں دین سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپس میں کیا ہوگا؟ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح پوری امت کے بیچ میں جب یہ چیزیں ہوں گی امت مسلمہ میں، تو پھر اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے وہ لوگ، اور جب ہم اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے تو پھر نہ تو برکتیں ہوں گی، نہ تو خوشی ہوگی، نہ سکون ہوگا، نہ آرام ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، اپنے حال پہ رحم کرنے والی بات ہے، اپنے آپ پہ بھی رحم کرو، اپنے بچوں پہ بھی رحم کرو، اپنے گھر والوں پہ بھی رحم کرو، اپنے پڑوس پہ بھی رحم کرو، اپنے ارد گرد کے ماحول پہ بھی رحم کرو، چرند برند جمادات نباتات پہ بھی رحم کرو، پوری امت پہ رحم کرو۔ خدا را اپنے گناہوں کی وجہ سے پوری امت، ساری مخلوقات کو جو ہے نا اس پہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بوجھ مت ڈالو، کیونکہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے اسی حساب سے فیصلے آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہوں، جب آپ اوپر پتھر پھینکیں گے تو اوپر سے پتھر ہی برسیں گے، جب آپ سیب پھینکیں گے تو اوپر سے سیب ہی برسیں گے، جب آپ پھول پھینکیں گے تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے، جب آپ کسی اور اچھی چیز کو پھینکیں گے تو اچھی چیز آئے گی۔ تو میرے دوستو، اکارڈنگ ٹو دیٹ، جب ہم جس طریقے سے اعمال اوپر بھیجیں گے اسی حساب سے فیصلے آئیں گے۔ تو پھر ہم لوگ کیوں یہ کہیں کہ اللہ ہم غرق ہو رہے ہیں، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے چینی ہے اور تکلیف ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں۔ تو یہی وہ ایشوز ہیں جس پہ ہم نظر نہیں ڈال رہے۔ تو خدا را اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ میرے تو ملا کی دوڑ مسجد تک آپ تک پہنچانے والی بات ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کو لائک کرتے ہو، اور آپ لوگ جو ہے مجھے آپ ویڈیوز کو لائک کر کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہو، اور جو ساتھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی لازماً کیجیے گا تاکہ آپ مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا ان کا نوٹیفیکیشن حاصل کرتے رہیں، اور جو ہے نا وہ یار دوستوں میں شیئر کریں، اور آپ لوگ بھی دین کی محنت کریں۔ آپ لوگ بھی ایسی ہی جو ہے نا چینل جو ہے نا آپ بنائیں، اور چینل کے آگے سے آپ چینل کے سور سے آگے آئیں اور دین کو جو ہے نا پروموٹ کریں، رسول اللہ کی سنت طریقوں کو پروموٹ کریں۔ تو میرے دوستو، میرے خیال ہے کہ اتنے کافی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک پروگرام کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کی زندگی اچھی کرے، محمد مبارک طریقے پہ کرے، حج بیت اللہ کی زیارت کو خوش نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تابعداری، اپنی بڑائی، اپنی رضا، اپنی خوشی نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی خوشنودی نصیب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ایسے لوگوں پہ نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگی، نہ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں اور آباد رہیں۔